السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ تمام قسم کی تعریف و بڑائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے جو ساری کائنات کا پالنہار ہے۔ درود و سلام ہو اللہ کے تمام انبیاء و رسل پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ سامعین اکرام، ہم تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ جب تک اس دار فانی کے اندر زندہ رہیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں، نیکیوں کے کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں، برائیوں سے دور رہیں تاکہ مرنے کے بعد قبر کے اندر چین و سکون سے رہ سکیں اور قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے عذاب سے بچ سکیں۔ اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے مسلمانوں، اللہ کے عذاب سے بچ جانا، اللہ کی بنائی ہوئی جنت کے اندر داخل ہو جانا، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور ایسا انسان بڑا خوش نصیب ہے جو اللہ کے عذاب سے بچ جائے اور اللہ کی بنائی ہوئی جنت کے اندر داخل ہو جائے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بھی آخرت کی فکر کریں، اس کے لیے تیاری کریں، محنت اور کوشش کریں اللہ کے عذاب سے بچنے کی اور جنت پانے کی۔ سامعین کرام، کیا آپ جانتے ہیں کہ مومن کی شان کیا ہے؟ آئیے حدیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ حدیث اس طرح ہے، عن صہیب رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عجبا لأمر المؤمن ان امره كله له خير وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له۔ صحیح مسلم کتاب الزہد، حدیث نمبر 5700۔ راوی حدیث حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا حال عجیب ہے، اس کے لیے اس کے ہر کام میں خیر و بھلائی ہے، اور یہ شان مومن کے علاوہ کسی اور کو حاصل نہیں ہے۔ یعنی اگر مومن کو خوشی ملتی ہے تو وہ اللہ کا شکر کرتا ہے، اور یہ شکر کرنا اس کے لیے بہتر ہے، یعنی ثواب پانے کا ذریعہ ہے۔ اور اگر مومن کو کوئی نقصان پہنچتا ہے تو وہ صبر کرتا ہے، اور یہ صبر کرنا اس کے لیے بہتر ہے، یعنی ثواب پانے کا ذریعہ ہے۔ محترم حضرات، ذرا اس حدیث پر ہم غور کریں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مومنوں کی شان ہے، مومنوں کے علاوہ یہ کسی اور کی شان نہیں ہے۔ یعنی مومن خوشی اور غمی دونوں حالتوں میں اجر کا مستحق ہے۔ مومن کو جب کوئی خوشی ملتی ہے تو وہ اپنے رب کا شکر کرتا ہے، اور شکر کرنا یہ اللہ کو راضی کرنے کا ذریعہ ہے۔ اور جب مومن کو کوئی نقصان پہنچتا ہے تو وہ صبر کرتا ہے، اور صبر کرنا بھی اللہ کو راضی کرنے کا ذریعہ ہے۔ ذرا آپ غور کریں، جو مومن نہیں ہے، جو نمازوں سے دور ہے، روزے سے دور ہے، مسجدوں سے دور ہے، کیا وہ جب خوش ہوتا ہے، اسے کوئی خوشی ملتی ہے، کیا وہ اللہ کا شکر کرتا ہے؟ نہیں کرتا ہے۔ کیا اس سے کوئی نقصان پہنچتا ہے تو وہ صبر کرتا ہے؟ نہیں کرتا ہے۔
جو نماز نہ پڑھے، روزہ نہ رکھے، اللہ کی عبادتوں سے دور ہو، وہ نہ شکر کرتا ہے نہ صبر کرتا ہے۔ یہ شان صرف اور صرف مومن کو حاصل ہے۔ مسلمانوں، اب فیصلہ ہمیں کرنا ہے کہ ہم اپنا شمار مومنوں میں کرانا چاہتے ہیں یا نہیں۔ اللہ سے دعا ہے الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب ہمیں اس دار فانی سے اٹھانا تو اے اللہ ہماری زبانوں پر کلمہ توحید لا الہ الا اللہ جاری رکھنا، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔